السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ رواہ مسلم۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، نیکیوں کو برباد کر دینے والے امور کیا ہیں، اس پر ہم سلسلہ وار خطابات سن رہے ہیں۔ گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے اس تعلق سے کچھ باتیں آئی تھی۔ کفر، شرک، ریاکاری، اسی طرح سے حسد، چار چیزوں کا ذکر آیا۔ ان سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں: کفر، شرک، ریاکاری اور حسد۔ آج کے اس ہفتہ واری درس میں ایک اور بات کا تذکرہ کیا جائے گا جس سے ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی، اور وہ چیز ہے ظلم۔ ظلم سے بھی نماز، روزے، صدقات و خیرات سب برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں، زبان سے بھی کسی پر ظلم نہ کریں، ہاتھ، پیر اور دیگر جسمانی اعضاء کے ذریعے سے بھی کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا کر رکھیں، اس لیے کہ ظلم ایسا گناہ ہے، ظلم ایسا گناہ ہے جو کسی بھی قوم اور کسی بھی مخلوق میں برداشت نہیں کیا جاتا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ غافر میں: ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ قیامت کے دن ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا، اس کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا کہ ظالم کی طرفداری میں کچھ بول سکے، ظالم کی حمایت میں کھڑا ہو سکے، اس کی بات سنی جا سکے۔ کوئی اس کا حمایتی، کوئی اس کا طرفدار نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن ظالم بالکل اکیلا اور بالکل تنہا ہوگا۔ ظلم کی اہل علم نے 3 قسمیں بیان کی۔ ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ظلم جو اللہ تعالیٰ کے حق میں کیا جاتا ہے، جس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان الشرک لظلم عظیم۔ یقیناً شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم کی دوسری قسم ہے، ایک بندہ دوسرے بندوں پر کرتا ہے، ان کا حقوق غصب کر کے
ان کے ساتھ حق تلفی اور زیادتی کر کے بندہ بندوں پر یا دیگر مخلوقات پر جو ظلم کرتا ہے، یہ ظلم کی دوسری شکل ہے۔ اور ظلم کی تیسری شکل کیا ہے؟ بندہ گناہ کر کے خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، گناہ کر کے خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، تو ظلم کی ساری شکلیں حرام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، لوگوں ظلم سے بچو، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم کا انجام قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ظلم کا انجام قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ جیسے ہم دنیا میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا، اندھیر نہ کرو، اندھیر نہ کرو، بہت سے لوگ اندھیر کرتے ہیں، یعنی آنکھیں بند کر کے دولت کے نشے میں، طاقت کے غرور میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، تو کہا جاتا ہے اندھیر نہ کرو ورنہ اس کا انجام اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات بیان فرمائی اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچو، کیونکہ ظلم کا انجام بالآخر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ جو لوگ کسی کی زمین، کسی کی جائیداد، کسی کی پراپرٹی ظلماً لے لیتے، اس پر ناجائز قبضہ جما لیتے، تو ایسے لوگوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم قید شبر طوقہ یوم القیامۃ من 7 ارضین، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی پر کسی کی ایک بالشت زمین جبراً لے لیتا ہے، کسی کی ایک بالشت زمین پر زبردستی قبضہ کر لیتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ علامہ داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے اس حدیث کی تفسیر میں لکھا ہے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، مطلب کیا ہے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کی گردن میں، اس کے گلے میں 7 زمینوں کا مالا ڈال دیا جائے گا، یا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کو 7 زمینوں کے اندر دھنسا دیا جائے گا، وہ برابر دھستا ہی رہے گا، یا اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ 7 زمینیں کھودے اور کھود کر 7 زمینوں کی مٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے۔ ایک بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کا یہ حال ہوگا۔ جو لوگ ایکڑوں کے حساب سے لوگوں کی زمین و جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، ذرا سوچیے ان کا کیا انجام ہو، ان کی کیا حالت ہوگی قیامت کے دن۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کا خوف رکھو۔ ہمارے ذریعے سے کبھی بھی کسی مظلوم پر، کسی مجبور پر، کسی لاچار پر ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے۔ اور یاد رکھو، مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قبول فرماتا ہے۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو،
کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قبول فرماتا ہے۔ مظلوم کی آہ سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ ظلم بہت ہی خطرناک گناہ ہے، اس سے نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، اتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ مفلس کا مطلب ہوتا ہے قلاش، محتاج۔ تو صحابہ نے سمجھا کہ سوال بالکل آسان ہے، صحابہ نے فوراً جواب دے دیا، کہا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہی آدمی مفلس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس اس کو نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ ہے، میری امت کا محتاج اور قلاش وہ ہے جو قیامت کے دن نمازوں کی، روزوں کی، زکوٰۃ و صدقات کی نیکی لے کر آئے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اور اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا مال جبراً لے لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا۔ چنانچہ قیامت کے دن یہ سارے مظلومین اپنی اپنی فریاد لے کر، اپنی اپنی شکایت لے کر اللہ کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس ظالم کے خلاف اللہ سے شکایت کریں گے، کہیں گے اللہ اس نے فلاں موقع پر مجھے گالی دیا تھا، اس نے فلاں موقع پر مجھے برا بھلا کہا تھا، اس نے فلاں موقع پر مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، میرا خون بہایا تھا اور میری شان میں گستاخی کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں عدل کرے گا، انصاف کرے گا۔ فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِي وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِي، اس ظالم آدمی کی جو بھی نیکیاں ہوں گی مظلوموں کے درمیان تقسیم کر دی جائیں گی۔ وہ نمازیں جن پر اس کو بڑا ناز تھا، نمازوں کی نیکی دوسروں کو دے دی جائے گی۔ وہ روزے جن پر اس کو بڑا فخر تھا، روزے کی نیکیاں دیگر مظلومین میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ وہ صدقات و خیرات جن کی نیکیوں پر وہ پھولے نہیں سماتا تھا، صدقات و خیرات کی نیکیاں دیگر مظلومین میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ ان سب کے باوجود بھی اگر کچھ لوگوں کا حق پورا نہ ہوا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مظلوموں کی غلطیوں اور ان کے گناہوں کو ظالم کے سر پر لاد دیا جائے گا۔ ثم طرح فی النار، پھر اس ظالم آدمی کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ظلم اتنا خطرناک گناہ ہے، ہماری نیکیاں لے اڑے گا، ہماری نیکیوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے لیے ظلم و زیادتی سے بچے، اللہ کے لیے ظلم سے بچے۔ اور میں نے شروع میں کہا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچے، خاص طور پر مظلوم اگر اللہ والے ہیں، مظلوم اگر نیک ہیں، ہر طرح کے مظلوموں کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے، مگر مظلوم اگر اللہ والا ہے تو اس کی بد دعا سے خصوصیت کے ساتھ بچنا چاہیے۔
اس سلسلے میں احادیث میں بے شمار واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ میں عبرت کے لیے آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا، اور وہی نمازوں کی امامت بھی کرتے تھے۔ اہل کوفہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی دربار خلافت میں شکایت کیا۔ شکایت نامہ موصول ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوری حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا، ان کے عہدے سے ہٹا دیا، اور ان کی جگہ پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر کر کے مدینہ سے کوفہ بھیج دیا۔ سعد بن ابی وقاص کو مدینہ بلوا لیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، کوفہ سے آپ کے بارے میں اس طرح سے شکایتیں آئی ہوئی ہیں، لوگ آپ کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں، اور یہاں تک شکایت کر رہے ہیں کہ آپ ان کو اچھی طرح سے نماز بھی نہیں پڑھاتے ہیں، یہاں تک آپ کے بارے میں شکایت آئی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے اوپر جھوٹا الزام ہے، میں تو ان کو سنت کے مطابق نماز پڑھاتا ہوں، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں کو میں لمبی کرتا ہوں، بعد کی رکعتوں کو مختصر کرتا ہوں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ بہرحال معاملے کی تحقیق کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ لوگوں کو کوفہ روانہ کیا۔ کہا جاؤ اور معاملے کی تحقیق کرو کہ حقیقت میں بات کیا ہے، کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں، الزام لگانے والے سچے ہیں یا سعد بن ابی وقاص سچے ہیں۔ معاملے کی تحقیق کے لیے ایک ٹیم مدینہ سے کوفہ روانہ کی گئی۔ یہ لوگ کوفہ پہنچے۔ کوفہ کی ہر مسجد میں جا کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ سعد بن ابی وقاص تم میں کیسے آدمی تھے، تمہارے درمیان کیسے تھے یہ؟ تمام لوگوں نے ان کی خوب تعریف کی، کہیں سے کوئی اعتراض نہیں آیا، کہیں سے کوئی شکایت نہیں آئی۔ بعد میں وہ ٹیم مسجد بنو عبس میں پہنچی، کوفہ کی ایک مسجد بنو عبس۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں بھی نماز کے بعد اسی طرح سے مصلیوں سے نمازیوں سے دریافت کیا گیا کہ سعد بن ابی وقاص تمہارے درمیان کیسے آدمی تھے، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ سب لوگوں نے اچھا ہی کہا۔ ایک بدبخت آدمی کھڑا ہوا جس کا نام حدیث میں اسامہ بن قتادہ بتایا گیا، وہ کھڑا ہوا، کہا جب آپ پوچھ رہے ہیں تو ہم بتا دے رہے ہیں سعد بن ابی وقاص کے بارے میں۔ فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية۔ اس نے 3 طرح کا الزام لگایا۔ اعتراض کرنے والے نے، الزام لگانے والے نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر 3 طرح کا الزام لگایا۔ کہا سعد یہ خود جہاد میں نہیں جاتے، جب جہاد کی بات آتی ہے
جہاد کا موقع ہوتا ہے تو ہم کو بھیج دیتے ہیں، خود گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، جہاد میں نہیں جاتے، جہاد میں شریک نہیں ہوتے۔ دوسرا الزام لگایا، کہا جب مال غنیمت آتا ہے دشمنوں کی طرف سے تو یہ اس میں برابری نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، اپنوں کا، اپنے قریبی لوگوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، ضرورت مندوں اور حقداروں کو محروم کر دیتے۔ تیسرا الزام لگایا، کہا ان کے پاس جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے فیصلے کے لیے تو انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے۔ 3 طرح کا الزام لگایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور کیا کہا واللہ لأدعون بثلاث، اللہ کی قسم میں اس شخص کے لیے 3 طرح کی بد دعا کروں گا۔ اس نے مجھ پر 3 الزامات لگائے ہیں، معمولی صحابی نہیں تھے سعد بن ابی وقاص، کہا میں 3 طرح کی بد دعا کر رہا ہوں۔ اللہم ان کان ھذا عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعا، اے اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، شہرت، دکھاوے اور ناموری کے لیے کھڑا ہوا ہے، فأطل عمرہ، اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی عمر لمبی کر دے، وأطل فقرہ، اس کی محتاجگی میں اضافہ کر دے، وعرضہ للفتن، اور اس کو فتنوں کے حوالے کر دے۔ اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، شہرت اور ناموری کے لیے کھڑا ہوا ہے، فیمس ہونے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کے فقر و فاقہ میں، محتاجگی میں اضافہ کر دے، اس کو فتنوں کے حوالے کر دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ چونکہ وہ شخص اپنے کہنے میں جھوٹا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی 3 بد دعائیں اس کے حق میں قبول فرما لیا۔ اس کی عمر لمبی ہو گئی، اس کی عمر لمبی ہو گئی، اس کے آنکھوں کی پلکیں باقاعدہ اس کی آنکھوں پر چھا گئی، اس کو جب بھی دیکھنا ہوتا تھا تو پلکیں اٹھا کر دیکھتا تھا، محتاج بن گیا، اس کی ساری دولت ختم ہو گئی، لوگوں سے روڈوں پر، سڑکوں پر، چوراہوں پر بھیک مانگتے ہوئے پھرتا تھا، اور یہی نہیں فتنوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اتنا بوڑھا ہونے کے باوجود راستوں میں لڑکیوں سے گندے گندے اشارے کرتا تھا، لڑکیوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا تھا، اور جب اس سے پوچھا جاتا تم تو اچھے بھلے تھے، اچھے خاصے تھے، تمہاری یہ حالت کیسی ہو گئی؟ تو کہتا تھا اصابتنی دعوت سعد، اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے، مجھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، معزز ماں اور بہنوں، بد دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ بعض اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ دعائیں صرف مومنوں کی قبول ہوتی ہیں، اور بد دعائیں مومنوں اور کافروں سب کی قبول ہوتی ہیں، اس لیے ہر ایک کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے، کچھ ایسے کام کرنا چاہیے، ایسے کارنامے انجام دینا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کی دعائیں ملیں، لوگ ہمارے پیٹھ پیچھے بھی ہمارے حق میں دعائیں کریں، کچھ ایسے نیک کام کریں کہ کون کہاں بیٹھ کر ہمارے حق میں دعا کر رہا ہے، ہمیں اس کا احساس تک نہ ہو۔ تو ہمیشہ ظلم سے، زیادتی سے بچیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا، ظلم سے نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک تو ہم ویسے نیک اعمال کم کرتے ہیں، اور پھر ہماری نادانی کی وجہ سے ہماری نیکیاں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات و خیرات اگر ضائع اور برباد ہو جائیں تو ہم سے بڑا بد نصیب اور محروم القسمت کون ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، معزز ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے اب تک
اعمال کو برباد کرنے والے 5 امور کا تذکرہ کیا گیا جن سے ہر حال میں ہم کو بچنا ہے۔ کفر، شرک، ریاکاری، حسد اور ظلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان بڑے بڑے گناہوں سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں زندہ رکھے ایک دوسرے کا خیر خواہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی زبان، اپنے ہاتھ پیر اور اپنے تمام جسمانی اعضاء کی کما حقہ حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ ہم تیری رضا کے لیے انجام دے رہے ہیں، اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے نیک اعمال کو ضائع ہونے سے بچائے، اور جو بھی نصیحت کی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ ہم سب کو ان سے کما حقہ عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آج کی مجلس میں جو لوگ بھی شریک ہیں اللہ تعالی ہمارے یہاں آنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہماری اس مجلس کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں انتقال کر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم سب کے کاروبار میں، روزی روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حلال رزق کی توفیق عطا فرمائے۔ حرام روزی سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ جب تک اللہ ہم سب کو دنیا میں زندہ رکھے صحیح مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، مرنے کے بعد ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات و معزز خواتین، ہماری مسجد کے صدر صاحب عالی جناب سید عامر صاحب کے بہنوئی جناب ظفر صاحب کی والدہ محترمہ کی طبیعت ناساز ہے، ان کے حق میں دعا کرے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شیخ کے ایمان میں آج میں مان کر عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجلس اختتام پر پہنچتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔